الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لذکری وقال عز وجل ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ معزز سامعین، عزیز بچوں، نوجوانوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کے فضل و احسان کے بعد اس مرکز کے ذمہ داروں اور ان سے منسلک جتنے افراد ہیں ان تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ عقیدہ توحید کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ اس نماز کو کس انداز سے ادا کرنی چاہیے، عملی طور پر اسے سیکھنے کے لیے آج کی یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ اس پر میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور مبارکبادی بھی پیش کرتا ہوں۔ یقیناً عقیدہ توحید کے بعد اگر کوئی عبادت سب سے اہم ہے تو وہ نماز ہے، نماز کی پابندی ہے۔ ابھی آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اذان کے بارے میں، اقامت کے بارے میں، اسی طریقے سے وضو کے بارے میں آپ نے بڑی لمبی اور بڑی اہم باتیں آپ نے سنی ہیں۔ عام طور پر ہم وضو کرتے ہیں نماز ہی کے لیے، عام طور پر اذان دی جاتی ہے نماز ہی کی طرف بلانے کے لیے۔ تو نماز کیسی پڑھنی چاہیے یہ بہت اہم اور ضروری ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن نماز ہے، نماز کی پابندی ہے۔ اور کل قیامت کے دن عبادات میں سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ یہی نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کا انتقال ہو رہا تھا تو آپ نے جس چیز کی اہمیت کو بیان کیا وہ یہی نماز ہے۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو اور اپنے ماتحتوں کا خیال کیا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کا حکم دیا۔ اور کل قیامت کے دن جہنم میں جانے کا جو سب سے اہم سبب ہوگا وہ نماز کو چھوڑنے کا سبب ہوگا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ما سلککم فی سقر۔ سقر جو جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا اس سقر میں، جہنم میں داخل ہونے کا کیا سبب؟ تب وہ جواب دیں گے لم نکو من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ نماز کی عظمت ہے، نماز کی اہمیت ہے، نماز کا مقام ہے۔ نماز نبیوں نے اپنے گھر والوں کو یا اپنی قوموں کو انہوں نے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز پڑھنے کا حکم بھی دیا، بلکہ آپ نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو نماز محمدی ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز ادا کی جائے۔ آج ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں، ٹولیوں میں بٹ گئے ہیں، ہم تقلید کے دلدل کے اندر پھنس گئے ہیں، اتباع کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے کوئی نماز پڑھتا ہو حنفی طریقے سے، کوئی نماز پڑھتا ہو شافعی طریقے سے، کوئی حنبلی طریقے سے، کوئی مالکی طریقے سے۔ کبھی سوچ کر تو دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا تھا کیا واقعی میری نماز اسی انداز سے ہے یا نہیں؟ ہمارے صحابہ کو بھی دیکھ لیں، اگر کوئی نماز غلط انداز سے پڑھتا
تو اسے ٹوکتے، اسے سمجھاتے، اسے بتاتے اجر ملے گا تو اس طریقے سے نماز پڑھنے پر، اور اگر اس طریقے کو چھوڑ دو گے کامیاب نہیں ہوں گے، اس طریقے سے سمجھایا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے، نماز پڑھ کر آپ کی خدمت میں حاضر اور کہا السلام علیکم، سلام کیا۔ تب آپ نے جواب یہ دیا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز ادا نہیں کی ہے۔ واپس گئے، نماز پڑھے، پھر آئے واپس، سلام کیا، پھر آپ نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو۔ 2 یا 3 مرتبہ اسی طریقے سے انہوں نے نماز ادا کی۔ آخر میں وہ مجبور ہو کر کہتے ہیں اس سے اچھی نماز مجھے نہیں آتی ہے۔ تب آپ نے نماز کس انداز سے پڑھنی چاہیے پورا طریقہ آپ نے بتلایا اور سکھلایا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ رکوع اور سجدہ مکمل طور پر نماز کے اندر کما حقہ نہیں ادا کر رہا تھا۔ کہا اگر تم اسی طریقے سے نماز پڑھتے رہو گے، ایک تو تم کامیاب نہیں ہوں گے، دوسرا اگر تمہارا انتقال اگر ہو جائے طریقہ اسلام پر، اسلام کے طریقے پر تمہارا انتقال نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے، ایک شخص کو دیکھا عید کی نماز سے پہلے نفل نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا کہ جو تم نماز پڑھ رہے ہو اس پر اللہ رب العالمین تمہیں عذاب دے گا۔ نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں، نبی کے طریقے کے خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے، اس لیے کہ عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک روایت کے اندر آپ نے فرمایا لوگوں میں سب سے بدترین چور ایک چور ہے جو اپنے رکوع اور سجدے کے اندر مکمل طور پر نہ رکوع کرتا ہے نہ سجدہ کرتا ہے۔ ایسی بہت ساری روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ ہماری نماز نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ یہ نہیں ہمارے باپ دادا اس طریقے سے کرتے آئے ہوئے ہیں، میرا مذہب یہ ہے، میرا مسلک یہ ہے، میرے امام نے فلاں طریقے سے سکھلایا۔ ہمارے سامنے کتاب و سنت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ 2 چیزیں کون سی؟ ایک تو اللہ کا کلام قرآن کریم جو محفوظ، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ بھی محفوظ ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب تک ان 2 چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ آج ہم جو گمراہ ہو رہے ہیں اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ جو آدمی جتنا زیادہ اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کو پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اس پر عمل کر رہا ہے، مضبوطی کے ساتھ اس کو تھامے ہوئے ہے، اتنا زیادہ وہ کامیاب اور کامران ہے، اور جو آدمی اس کے برخلاف کر رہا ہے اتنا زیادہ وہ گمراہی کے اندر گر رہا ہے، گمراہی کے دلدل کے اندر پھنسا جا رہا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کل قیامت کے دن ہم میں سے ہر ایک اکیلا جواب دے گا۔ میرے ساتھ نہ میری اولاد آئے گی، نہ میرے ماں باپ آئیں گے، نہ میرا مذہب آئے گا، نہ میرا مسلک آئے گا، نہ میرا امام آئے گا، کوئی نہیں آئے گا۔ ہر ایک کو فردن اس کے اپنے اعمال کا جواب اسے دینا پڑے گا۔ انہی اعمال کے اندر نماز بھی ہے، جو نماز ہر حالت میں ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ آپ بیمار ہیں تب بھی، آپ جنگ میں ہیں تب بھی، آپ سفر میں ہیں تب بھی، آپ حضر میں ہیں تب بھی، ہر حالت میں آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر، وہ بھی اس کے طاقت نہیں ہے، لیٹ کر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، اشارے سے آپ ایسے جنگ کے اندر آپ مشغول ہیں کہ آپ لڑتے بھی آپ نماز پڑھیں گے۔ نماز آپ ہرگز چھوڑ نہیں سکتے، نماز ہرگز معاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا صحابی سے کہا تھا هل تسمع النداء، کیا تم اذان کی آواز کو سنتے ہو؟ کہا کہ ہاں،
تب آپ نے فرمایا تم نابینا بھلے نابینا ہو، بھلے تم دور رہتے ہو، بھلے تمہارا ہاتھ پکڑ کر کوئی لانے والا مسجد کو نہیں ہے، بھلے راستے کے اندر خاردار چھاڑیاں ہوں یا ایک خون خار جانور ہوں، پھر بھی آپ کو جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرنا تمہارے لیے بھی ضروری ہے۔ تو یہ نماز کی عظمت ہے، یہ نماز کی اہمیت ہے۔ آج مسلمانوں کا بڑا طبقہ مسجد سے دور، نمازیں سے دور۔ اگر نماز کو اگر دیکھنا چاہتے ہو، صرف عیدین کے موقع پر دیکھ لیں، کسی کی جنازے میں دیکھ لیں، یا ایک جمعہ کی نماز میں دیکھ لیں، بقیہ نمازوں کے اندر مسلمان غافل ہے، اپنے کاموں میں مشغول ہیں، یا ایک سو رہا ہے یا ایک وہ کھیل رہا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اس لیے نمازوں کی عظمت کو سمجھیں، نماز کی اہمیت کو پہچانیں اور نمازوں کی کما حق و پابندی کریں۔ لیکن نماز ہر آدمی اپنے اپنے لحاظ سے، اپنے انداز سے نماز ادا کرتا ہے۔ یہ طریقہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ جب نبی کی مسجد میں، نبی کی موجودگی میں، نبی کے زمانے میں نبی کا صحابی اگر غلط کرتا ہو تو نبی نے کہا کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ اور آج ہم اپنے من کی نماز پڑھ لیں، وقت کے گزر جانے کے بعد نماز پڑھ لیں، یا ایک انفرادی طور پر نماز پڑھ لیں، یا ایک نبی کے طریقے کے مخالفت میں اپنی نماز پڑھ لیں، جلد بازی میں نماز پڑھ لیں، بغیر خشوع و خضوع کے نماز پڑھ لیں، تو کیا ہماری نماز اللہ رب العالمین قبول کرے گا؟ یہ سوالیہ نشان ہے، یہ سوالیہ نشان ہے۔ اس لیے ہمیں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم اپنی نماز نبی کے طریقے کے مطابق ادا کریں، بھلے میری باپ کی مخالفت ہو رہی ہو، بھلے اپنے مذہب کی مخالفت ہو رہی ہو، بھلے اپنے امام کی مخالفت ہو رہی ہو، لیکن نبی کی مخالفت ذرہ برابر بھی ہم برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، عقید توحید کی ہم نے گواہی دی اور اللہ کے نبی کی رسالت کی ہم نے گواہی دی، تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم نبی کے طریقے کے مطابق ہی نماز ادا کریں۔ تب جا کر امید ہے اللہ رب العالمین ہماری اس نماز کو قبول کرے گا، ہماری اس نماز کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت سے نوازے گا۔ نماز کے تعلق سے اختصار کے طور پر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نماز کی کچھ شرائط ہیں، نماز کے کچھ ارکان ہیں، نماز کے کچھ واجبات ہیں، اور نماز کو باطل کرنے والی کچھ چیزیں ہیں۔ یہ عملی طور پر ہم نماز پڑھنے سے پہلے یہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، مسلمان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی کافر نماز پڑھتا ہو تو اس کی وہ نماز قابل قبول نہیں۔ جیسے عام طور پر سیاسی لوگ کبھی عید کے موقع پر، کبھی جمعہ کے دن، کبھی رمضان میں آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ان کی وہ نماز نہیں ہے۔ ایک مسلمان حالت شرک میں ہو تو اس کی وہ نماز قابل قبول نہیں، تو ایک کافر کی نماز کہاں سے قابل قبول ہوگی؟ یہ پہلی شرط ہے کہ سچا مسلمان ہو، اللہ کے ساتھ اب اللہ کی عبادت میں ذرہ برابر کسی کو شریک کرنے والا نہ ہو، سچا مسلمان ہو اور نبی کا متبع ہو۔ دوسرا، دیوانہ نہ ہو۔ جو دیوانہ ہوگا، جس کے عقل پر پردہ پڑا ہو، وہ کیا نماز پڑھے گا؟ نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز کے ارکان کو کما حق ادا نہیں کر سکتا، تو وہ عقل مند ہونا چاہیے۔ تیسرا، وہ بالغ ہو۔ بالغ کے لیے یہ نماز فرض ہے۔ اس کی عمر ہو سکتا ہے کہ وہ بہت کم عمر کے اندر بالغ ہو گیا ہو، ماحول کی وجہ سے، غذا کی وجہ سے، یا ایک کے خاندان کی وجہ سے۔ جس طریقے سے لڑکیاں کبھی 9 سال کے اندر، کبھی 8 سال کے اندر بالغ ہو جاتی ہیں، اسی طریقے سے لڑکوں کا ہے۔ جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کے اوپر نماز یہ فرض ہے۔ نجاست سے پاک ہو۔ نجاست سے مراد یہ نجاست کبریٰ، بڑی نجاست مین، یعنی وہ اگر عورت ذات اگر ہو حالت حیض سے پاک ہو، مرد اگر ہو تو وہ نجاست کبریٰ سے پاک ہو۔ مثال کے طور پر اگر وہ جنابت کی حالت میں ہے تو نہا لینا یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ باوضو ہو۔ بے وضو نماز اگر کوئی پڑھتا ہو تو اس کی نماز نہیں ہوگی، الا ایک کہ کوئی مجبوری ہو۔ مجبوری یہی پانی نہیں ملا، مجبوری یہ کہ اس کے لیے پاک مٹی نہ ملی تاکہ تیمم کر سکے، یہاں تک کہ وقت کے گزر جانے کے اگر امکانات اگر ہیں، یا کہ کوئی ایسا بیمار ہے جو ICU میں ہے جہاں پانی بھی میسر نہیں اس کو وضو کرنے کے لیے،
یا ایک کہ اس کے پاس مٹی بھی نہیں کہ وہ تیمم کر سکے، تو اسی حالت میں وہ نماز پڑھ لے گا۔ اسی طریقے سے نماز کے لیے وقت کا داخل ہونا یہ بھی شرط ہے، وقت کے داخل ہوئے بغیر وہ نماز ادا نہیں کر سکتا، کہ ابھی ظہر کی نماز کا وقت اگر بھی شروع نہیں ہوا ہو، اگر کوئی ظہر کی نماز پڑھنا چاہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طریقے سے اپنے سطر کو ڈھکے، مرد کے لیے کندھے سے لے کر گھٹنے تک کم سے کم یہ ڈھکے رہنا یہ ضروری ہے۔ تو اس کے لحاظ سے وہ نوجوان خصوصی طور پر جو تنگ ٹی شرٹ پہن کر نماز کے لیے شریک ہوتے ہیں، جب رکوع میں جائے، سجدے میں جائے، پیٹھ کا پچھلا حصہ کبھی شرمگاہ، پچھلی شرمگاہ کا کچھ حصہ دکھائی دیتا ہے تو ان کی وہ نماز نہیں ہوگی۔ اور قبلہ رخ ہونا، ایسا نہیں کہ ایک آدمی کو قبلہ کا پتہ ہے پھر بھی وہ قبلہ رخ ہوئے بغیر کسی اور طرف اپنا چہرہ کر نماز پڑھتا ہو تو اس کی وہ نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے نیت کا ہونا یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی شرط ہے، نیت کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت کا ہونا ضروری، اور نیت کا تعلق زبان سے نہیں، جو کہا جاتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کے، تابع اس امام کے، اتنی رکعت اس مسجد کے اندر، آگے پیچھے دائیں بائیں، یہ سب اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، بس آپ کے دل کے اندر جو ارادہ ہے وہی نیت ہے، یہ ہے شروط۔ اب اسی طریقے سے ارکان یعنی وہ جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، شرط کا بھی وہی مسئلہ۔ اسی طریقے سے ارکان صلاح، نماز کے ارکان میں سے نمبر 1 قیام، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ قدرت ہونے کے باوجود اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہو تو اس کی وہ نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں چل کر تو آئیں گے، کھڑے ہو کر باتیں تو کریں گے، لیکن جب نماز پڑھنا ہو کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ وقوموا للہ قانتین، کھڑے ہونے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا، پھر نبی نے فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ تو قیام یہ رکن ہے۔ ہاں اگر واقعی آپ کے پاس کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تب ایسے وقت میں بیٹھ جائیں گے، یا کہ جتنی دیر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں اتنی دیر آپ کھڑے ہوں گے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی انسان کو اللہ رب العالمین اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تکبیرۃ الاحرام یعنی نماز میں شریک ہونے کے لیے جو سب سے پہلے تکبیر کہی جاتی ہے اللہ اکبر، یہ ہے تکبیرۃ الاحرام۔ اگر ابتدا سے آپ نماز میں شریک ہیں اللہ اکبر، درمیان میں رکوع میں، سجدے میں، تشہد میں آپ شریک ہو رہے ہوں تب بھی اللہ اکبر کہہ کر پھر اس کے بعد جس پوزیشن پر آپ نماز میں شریک ہو رہے ہیں اس میں شریک ہوں گے، یہ تو تکبیرۃ الاحرام۔ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا یہ بھی رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ امام، مقتدی، جہری نماز، سری نماز، نفل، سنت، حتیٰ کہ صلاۃ الجنازہ، جنازے کی نماز، ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ رکوع کرنا پورے اطمینان کے ساتھ، اسی طریقے سے رکوع سے سر اٹھانا اطمینان کے ساتھ، یہاں تک کہ جسم کا ہر عضو اپنی اپنی جگہ چلا جائے۔ سجدہ کرنا جسم کے جو 7 اعضاء پر، پیشانی اور ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پیر کی انگلیاں، یہ 7 اعضاء پر سجدہ کرنا، اور سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جانا، اور وہاں دونوں سجدوں کے درمیان آرام سے بیٹھنا، جس کو جلسہ استراحت کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پورے ارکان اطمینان کے ساتھ کرنا، قیام، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد سجدہ، سجدے کے دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا، تشہد، یہ ساری کی ساری چیزیں پورے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ اور اس کے اندر ترتیب، جس طریقے کے اذان کے اندر ترتیب ہے، وضو میں ترتیب ہے، اسی طریقے سے نماز کے اندر بھی یہ ترتیب، جو ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور آخری تشہد
اور تشہد کے اندر بیٹھنا اور تشہد کی دعا پڑھنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور دونوں طرف سلام پھیرنا، یہ ارکان صلاح ہیں۔ اسی طریقے سے نماز کے کچھ واجبات ہیں، ان میں سے تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ جتنے تکبیرات ہیں، رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے، پھر سجدہ جاتے ہوئے، پھر سجدے سے اٹھتے ہوئے، 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے، جتنے بھی اللہ اکبر ہیں یہ واجبات میں سے ہیں۔ سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا یہ بھی، ربنا ولک الحمد کہنا یہ بھی، اور رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر دعا پڑھنا سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ، اور دونوں سجدوں کے درمیان میں رب اغفر لی کا پڑھنا، اور پہلا تشہد اس کے اندر دعا کا پڑھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں واجبات میں سے ہیں۔ واجب میں سے کوئی چیز اگر چھوٹ جاتی ہو سجدہ سہو کر تو اس واجب کی تکمیل کی جائے گی۔ اسی طریقے سے نماز کو باطل کرنے والی بھی کچھ چیزیں ہیں، نماز اس سے باطل ہوگی۔ ایک جان بوجھ کر بات کرنا، کلام کرنا، جیسا عام طور پر چھوٹے بچے کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں تو بات چیت کرنا، اور کھانا اور پینا، اسی طریقے سے ہنسنا، اس سے نماز باطل ہو جائے گی، اور شرمگاہ کا کھل جانا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مونڈھے سے لے کر گھٹنے تک یہ مرد کے لیے یہ عورہ ہے، اسے چھپانا ضروری ہے۔ اگر یہ کھل گیا تو اسی طریقے سے قبلے کے رخ بدل دینا، اور اسی کے ساتھ ساتھ کوئی اپنی نماز کے اندر لگاتار کھیل رہا ہے، کبھی اپنی داڑھی سے، کبھی اپنے کپڑوں سے کھیل رہا ہے، کبھی اپنی واچ سے، اس طریقے سے کھیلنا یہ بھی، اس سے بھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ ہے کہ دوران نماز وضو کا ٹوٹ جانا، جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو اہل علم نے یہ کچھ چیزیں بیان کی ہیں، شرائط، ارکان، واجبات اور نماز کو توڑنے والی چیزیں، اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی جو سنن اور مستحبات وغیرہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو ہم کوشش یہ کریں ارکان مکمل طور پر، واجبات مکمل طور پر، نبی کی جو سنتیں ہیں ان تمام کو مکمل طور پر ہم نماز ادا کریں، تاکہ ہماری نماز اس کا کامل اور مکمل اللہ رب العالمین اجر دے، ثواب دے۔ ورنہ اگر ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں اور وہی نماز ہمارے منہ پر اگر، چہرے پر اگر مار دی جائے تو اس نماز کا کیا فائدہ، اتنا وقت لگانے کا فائدہ کیا ہوگا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کتنے ایسے نمازی ہیں نماز تو پڑھیں گے، ان کو آدھی نماز کا ثواب، کسی کو اس سے کم، کسی کو اور کم، کسی کو کچھ بھی نہیں۔ یعنی جتنا زیادہ خشوع و خضوع، سنت اور واجبات اور ارکان، ان تمام کا خیال کرتے ہوئے اگر ہم نماز ادا کریں گے، امید ہے اللہ رب العالمین ہماری نماز کو قبول کرے گا، ورنہ وہ نماز ہرگز اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے جب بھی ہم نماز پڑھیں، جو بھی ہم نماز پڑھیں، وہ نماز اللہ کے لیے ہو، نبی کے طریقے کے مطابق ہو، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو، تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا پورا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی ہر نماز ادا کرنے کے رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب